السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کے درمیان میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان ابو ذر رضوی ایک نئے پروگرام کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہے وہ ان سے پہلے بھی آپ کا تعارف کروا چکے ہیں، اور مولانا طلحہ علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج پروگرام تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، اس کا تھیم آج جو ہے سیاست پہ کچھ بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ علوی صاحب ہمیں سیاست کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کریں گے، تو ان سے میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ تو علوی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا سیاست کے حوالے سے جو آج کل حالات جا رہے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بہت خراب چل رہے ہیں۔ اگر آپ جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جس اصول پر یہ ریاست ہمیں دی تھی وہ اصول کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ پر ہمیں یہ ملک دیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس میں قرآن مجید کا آئین ہوگا، اللہ کا قائم کردہ نظام ہوگا، رسول کا قائم کردہ نظام ہوگا۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے 100% اسلامی آئین کو فروغ دیا ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام کا ہی ایک اسلامی ملک لگ رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست بہت خطرے میں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو نعرہ دیا ہے ریاست مدینہ کا، اس سے ایک امید جاگی ہے کہ اللہ ان کو پھر موقع دے، لوگوں کی ان پر امیدیں ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ پھر وہی ریاست مدینہ پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم اللہ کا وہ نظام جو قرآن میں ڈسکس ہوا ہے، سنت میں ڈسکس ہوا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرت میں جس کے نمونے ملتے ہیں، ہم پاکستان میں وہ دیکھیں گے۔ تو بظاہر تو حالات بڑے خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب نے جو نعرہ لگایا ہے، اس سے پہلے کسی نے وہ نعرہ نہیں لگایا، تو کہتے ہیں کہ کوئی بات کرتا ہے تو چلے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کوئی برائی کرتا ہے اس کو پتھر مارے جائیں گے۔ تو یہ وہ اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کا، اس کو صرف عمران خان صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک امید کی کرن ہے۔ اس سے اعتبار سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو موقع دے تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں، اگر نہ ملا تو حالات مزید غلطی کی طرف جا رہے ہیں، پریشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیا جمہوریت جو ہے، جمہوریت اسلام کی روح سے صحیح ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جمہوریت اسلام کی روح سے کیسی ہے؟ دیکھیے، اصول میں تو یہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ تم اپنے جو اجتماعی معاملات ہیں، انتظامی معاملات ہیں، وہ باہمی مشاورت سے حل کرو۔ تو اسی آیت کے کنٹیکسٹ میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سیاست بھی ایک انتظامی چیز ہے، کہ آپ نے ایک معاشرہ قائم کرنا ہے، ریاست قائم کرنی، تو اس کو چلانا کیسے ہے؟ تو ریاست کو چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے حکمران کی سلیکشن۔ تو حکمران یا حاکم وقت سلیکٹ کیسے ہوگا؟ تو اہل مغرب نے یہ طریقہ ہمیں دیا ہے کہ اس طرح پارلیمانی طور پر الیکشن ہو، پارلیمنٹ بنائی جائے، پھر عدلیہ ہے، مقننہ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بنا کر دی ہیں۔ اصول پیچھے ایک ہی ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، کہ ہر بندے سے رائے لی جائے۔ تو بظاہر قرآن و سنت میں اس کے خلاف بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جمہوریت ہم اس کو عین اسلام بھی نہیں کہہ سکتے اور دین اسلام کے خلاف بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس کے مد مقابل کوئی ایسا نظام کسی نے متعارف ہی نہیں کروایا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوٹیبل چیز ہے کہ جمہوریت کو سامنے رکھ کر بھی کسی بادشاہ کا، کسی حکمران کا تقرر کیا جا سکتا ہے اور وہ اسلامی قوانین نافذ کر سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے منافی بھی چیز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، موجودہ حالات کے تناظر میں سیاسی طور پر کون سی شخصیت کو آپ رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہمارے جو ہے یہ عوام کی، نوجوانوں کے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے دو پہلو، اگر ہم ماضی میں جائیں اور ماضی میں دیکھیں کہ ہمارا رول ماڈل کون تھا اور جو حالات آج کل چل رہے ہیں پاکستان کے، تو میں مولا کائنات سیدنا علی کی شخصیت کو زیر بحث لاؤں گا۔ آپ ان کے دور خلافت میں دیکھیں کہ حالات کیسے تھے۔ تیسرے خلیفہ کی شہادت کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان پر قتل کا الزام لگایا گیا، ان سے قاتلین کا مطالبہ کیا گیا، پھر اس کے بعد کبار شخصیات نے ان سے اختلاف کیا، کوئی گھر بیٹھ گیا، جنگ جمل میں ساتھ نہیں دیا، جنگ صفین میں ساتھ نہیں دیا، پھر ان کے ساتھیوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان سے علیحدہ ہو گئے، جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں۔ تو بڑا مشکل وقت دیکھا ہے سیدنا علی نے۔ تو اس اعتبار سے آج کل جو پاکستان کی سیاست
چل رہی ہے اور جو حالات ہیں سیاسی، اس میں یہی لگتا ہے کہ سارے سیاستدان، سارے حکمران، اپوزیشن والے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، وہ حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اسپیشلی سیدنا علی کا جو دور خلافت ہے اگر اس کو اسٹڈی کریں. اور میں جو نیوز رپورٹرز ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ سیدنا علی کی خلافت کے تناظر میں وہ منسٹر سے کویسچنز بھی کریں کہ حضرت علی نے مشکلات کو کیسے ہینڈل کیا ہے. اس طرح کے معاملات ہیں کہ اپنے بھی بیگانے ہیں اور غیر تو پہلے ہی غیر ہیں، تو میں حضرت علی کو اس اعتبار سے ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. اور اگر آپ موجودہ حالات دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخصیت اس اگر ہم کہیں کہ اس باب میں کوئی سامنے آئی ہے کہ ہم اس کو سیاست میں کوئی رول ماڈل دیں. اور جو جس شخصیت کا میں نے نام لیا ہے مجھے امید ہے اپوزیشن والے بھی پسند کریں گے کہ ہاں حضرت علی ہی رول ماڈل ہیں اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے. اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستانی نوجوانوں اور پاکستانی عوام کو کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم ووٹ ہی کھیل رہے ہیں. اصل میں تو حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا میرا کوئی خاص سیاسی پس منظر تو نہیں ہے، لیکن نیوز چینلز میں آپ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے اور بھی نیوز رپورٹرز بتاتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک امید ہے کہ اگر ان کو ووٹ دیا جائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی حکومت سنبھالی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں، آپ لوگوں نے پہلے ہی ملک اتنا خراب کر کے دیا تھا کہ اسے ٹھیک کرتے کرتے عمران خان صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ انہیں موقع ملا اور وہ ایک دم سے صفایا کر دیں. آپ دوبارہ باقیوں کو تو 3 بار موقع ملا ہے، تو عمران خان صاحب کو تو ابھی ایک بار موقع ملا ہے. تو میں میں کوئی حکم نہیں دے رہا شرعی طور پر، سیاسی طور پر ایک رائے دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اچھے آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں، بظاہر ان کی نیت میں کوئی شک بھی نظر نہیں آتا. تو باقی ہر کسی کا اپنا حق ہے وہ جس کو ووٹ دینا چاہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں تو امید ہے کہ پاکستان کا ڈوبتا ہوا سورج پھر طلوع ہوگا اور پھر سے بہاریں آئیں گی. اچھا مولانا صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو سیاست میں الزام تراشی بہت کی جاتی ہے، آپ خود جانتے ہیں، کسی نے کسی پہ بے بنیاد الزام لگا دیا. ہمارا اسلام اور مذہب اس میں کو کتنا غلط سمجھتا ہے کسی پہ بے وجہ بے بنیاد الزام لگا دینا؟ تو اس کے حوالے سے ذرا مذہبی حوالے سے بتائیں. دیکھیے، بڑی خطرناک بات اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سورہ نور میں بہتان پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب تم کسی پہ تہمت لگاتے ہو تو جب تک گواہ پیش نہ کرو. گواہوں کے وہاں نصاب ہے 2 یا 4، میرے ابھی ذہن میں نہیں، ہم 4 پر اکتفا کر لیں کہ 4 گواہ آپ نے پیش کرنے ہیں. اگر آپ نے کسی کو برائی کرتے دیکھا ہے، کسی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، تہمت ہے، آپ نے الزام لگایا ہے، تو جب تک وہ الزام آپ کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگا آپ نے گواہ پیش کرنے ہیں، اس کے بعد ثابت ہوگا. اور اگر آپ گواہ پیش نہیں کر پاتے تو آپ پر الزام تراشی کا مقدمہ کیا جائے گا، تہمت کا مقدمہ کیا جائے گا کہ آپ نے ایک انسان پر، ایک مسلمان پر بے جا الزام لگا دیا ہے. تو قرآن نے اس کی مذمت کی ہے اور یہ بھی قرآن نے ساتھ کہا کہ تم اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو. قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں بات بالکل واضح ہے کہ الزام تراشی بھی گناہوں میں سے ہے، بہتان بھی گناہوں میں سے ہے. اور اس کی میں ایک مثال دوں، صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آقا علیہ السلام نے غیبت پر بات کی کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اگر کسی میں وہ عیب نہ ہو، فرمایا یہ تو الزام ہو جائے گا. اگر کسی میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ اس کو باہر بیان کریں یہی تو بہتان ہے، اور اگر کسی میں عیب ہے اور آپ وہ بیان کریں یہ غیبت ہے. تو دونوں صورتوں میں رسول اللہ نے دروازہ بند کر دیا کہ بہتان تو بہتان ہے کہ اس میں وہ برائی نہیں اور آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں. اور رسول اللہ نے اس کو تو روکا ہی، اس سے پہلے ایک اور دروازہ بھی بند کر دے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اسے بھی ہائی لائٹ کرنا نامناسب ہے، بلکہ ناجائز ہے کہ یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں برائی نہیں ہے اور آپ بیان کریں تو یہ بہت بڑا الزام ہے. اور الزام کا وہی اگر ریاست مدینہ قائم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ مقدمہ زیر بحث آئے گا کہ جو لوگ بغیر ثبوت کے لوگوں کو اس طرح الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا. اور قرآن نے سزا بھی بتائی ہے کئی کوڑوں کی، تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو سب سے پہلے وہ سامنے آئیں گے جو کسی مسلمان کا دامن داغدار کر رہے ہیں.
اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جو ہماری نسل ہے، نوجوان نسل، وہ بہت بہرا روی کی طرف گامزن ہو گئی ہے اور غلط راستے استعمال کر رہے ہیں، مختلف جو ہے الزامات، چوریاں، ڈکیتیاں، نشے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ ہمارا مذہب اس سے روکتا ہے، کیا تاکید کی گئی ہے، کیا سختیاں ہیں اور کیا سزائیں ہیں اس کی؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ شراب کیوں حرام ہے کہ ایسا نشہ یا ایسی چیز جو استعمال کرنے کے بعد آپ کی عقل کو زائل کر دے وہ حرام ہے۔ اب وہ چاہے آپ کو سگریٹ سے بھی ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں اور آپ کی عقل بالکل معاف ہو جائے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ تو نشے کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے کہ اس میں بندہ تمیز بھول جاتا ہے اچھے اور برے کی۔ اور آج جو نوجوان نسل اس طرف گئی ہے، میں اس میں دوش دینا چاہوں گا دو چیزیں۔ ایک والدین کی بے نیازی ہے کہ والدین اپنی اولاد پہ توجہ نہیں دیتے، اور دوسرا بری صحبت ہے کہ ہمیں دوست دیکھ کر بنانے چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کا والد آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کی والدہ آپ کی دوست نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو جتنے بھی بچے نشے میں مبتلا ہیں، جو والدین سن رہے ہیں وہ اس بات کو ضرور غور کریں اس پر کہ ان کی بے توجہ کی وجہ سے بچہ اس طرف گیا ہے کہ بچہ آزادانہ پھر رہا ہے، لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، جا رہا ہے۔ دیکھیں گھر میں ساری آسائشیں ہیں اور وہ پھر بھی رات 2-3 بجے گرمی میں باہر بیٹھا ہوا ہے کسی باغ میں، کیا مسئلہ ہے کہ گھر میں وہ سکون نہیں ملتا اس کو؟ جو وہ باہر نشہ کر کے پا لیتا ہے، برے دوستوں میں بیٹھ کر وہ نشہ پا لیتا ہے، گھر میں اس کو وہ سکون نہیں ملتا۔ تو اس میں والدین کو دوش دینا چاہوں گا، اور بری صحبتوں کو ایک تو والدین سے صحیح تعلق قائم کریں، اور والدین اپنی اولاد سے صحیح تعلق قائم کریں اور صحیح دوست بنائیں، انشاءاللہ یہ فضا بھی ختم ہو جائے گی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین ہمارے آج پروگرام میں مولانا طلحہ علوی صاحب موجود تھے، بہت خوبصورت اور بہت اہمیت کی حامل گفتگو کر رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام سے اہم پروگرام سے دیجیے اپنے میزبان ابوذر رضوی اور مولانا طلحہ علوی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔